حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ہوئیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد پھیل گئی اور تعداد میں بہت بڑھ گئی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام آج واپس آئیں اور اپنی اولاد کو دیکھیں تو پہچان نہ سکیں۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اے آدم یہ تیری اولاد ہے تو وہ بہت زیادہ حیران رہ جائیں اور فرمائیں سبحان اللہ، کیا یہ ساری میری اولاد ہے؟ کیا یہ ساری میری پود ہے؟ اولاد آدم علیہ السلام کی بہت بستیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے لیے بہت سے گھر بنا لیے۔ وہ زمین میں ہل چلاتے، کھیتی باڑی کرتے اور زندگی بسر کرتے تھے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے دین پر گامزن تھے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ لوگ صرف ایک ہی امت تھے، ان کا باپ آدم اور ان کا رب اللہ تھا۔ لیکن ابلیس اور اس کی پود اس سے کیسے خوش ہوتے؟ کیا لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے؟ کیا لوگ ایک ہی امت رہیں گے؟ آپس میں جدا جدا نہیں ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا آدم کی اولاد جنت میں داخل ہوگی اور ابلیس کی اولاد جہنم رسید ہوگی؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو اللہ نے اسے دھتکار دیا، اسے ملعون قرار دے دیا۔ کیا وہ آدم کی اولاد سے انتقام نہیں لے گا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہو؟ یہ ہر صورت ہو کے رہے، یہ ہر صورت ہو کے رہے۔ شیطان نے دیکھا کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف بلائے تاکہ وہ جہنم میں داخل ہوں اور جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہو سکے۔ شیطان جانتا تھا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے اور ہر چیز کو معاف کر دے جب وہ چاہے۔ شیطان نے ارادہ کیا کہ انہیں شرک کی طرف دعوت دے تاکہ وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہو سکے۔ لیکن اس کا طریقہ ہو، لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر وہ لوگوں کی طرف جائے اور ان سے کہے بتوں کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت نہ کرو، تو لوگ اسے گالی دیں گے، اس کی پٹائی کریں گے۔ لوگ کہیں گے اللہ کی پناہ، کیا ہم اپنے رب کے ساتھ شرک کریں؟ کیا ہم بتوں کی پوجا کریں؟ بلا شبہ تو ایک شیطان مردود ہے، تو شیطان پلید۔ شیطان نے ایک دروازہ پایا جس کے ذریعے وہ لوگوں کے سروں میں داخل ہو سکتا تھا۔ کچھ اشخاص اللہ سے ڈرتے تھے اور رات دن اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ ان سے محبت کرتا تھا اور ان کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ لوگ ان اشخاص سے محبت کرتے تھے، تنظیم بچا لاتے تھے۔ شیطان اس صورتحال سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ اللہ والے اشخاص فوت ہو گئے اور اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے۔ شیطان لوگوں کے پاس گیا اور اس نے ان اشخاص کا تذکرہ کیا اور کہا تم میں فلاں 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 شخص کیسے تھے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے اولیاء تھے۔ جب وہ دعا کرتے تو اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا، جب اس سے مانگتے تو وہ ان کو عطا کرتا۔ شیطان نے کہا کہ ان کے بارے میں تمہارا غم کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا شدید، ہم بڑے ہی غم زدہ ہیں۔ اس نے کہا ان کی طرف تمہارے ذوق و شوق کیا حال؟ انہوں نے کہا بہت ہی زیادہ۔ شیطان نے کہا کہ تم ان کو ہر روز نہیں دیکھتے؟ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مر چکے ہیں۔ شیطان نے کہا ان کی تصویریں بنا لو، ہر صبح ان تصویروں کو دیکھا کرو۔ لوگوں کو ابلیس کی یہ رائے پسند آئی تو انہوں نے نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی۔ وہ ان تصویروں کو ہر روز دیکھا کرتے تھے۔ وہ جب بھی انہیں دیکھتے تو نیک لوگوں کو یاد کرتے۔ وہ لوگ تصویروں سے مجسموں کی طرف منتقل ہو گئے۔ انہوں نے نیک لوگوں کے بہت زیادہ مجسمے بنا لیے اور انہیں اپنے گھروں اور مسجدوں میں رکھ دیا اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نیک لوگوں کے مجسمے ہیں، یہ صرف پتھر ہیں جو نہ انہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی روزی دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ انہیں بابرکت جانتے تھے اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کے مجسمے تھے۔ ان لوگوں میں سے یہ مجسمے بہت زیادہ ہو گئے اور ان کی تعظیم میں اضافہ ہوا۔
جب بھی ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا وہ اس کا مجسمہ بنا دیتے اور اس کا وہی نام رکھ دیتے جو اس آدمی کا ہوتا۔ یہ لوگ گزر گئے، اولاد نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ ان مجسموں کی بابرکت خیال کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ اولاد انہیں دیکھا کرتی تھی کہ وہ ان مجسموں کو چومتے ہیں، ان کو پیار سے ہاتھ لگاتے ہیں، ان کے پاس دعا کرتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھا کرتے تھے، وہ ان کے پاس اپنے سر جھکاتے اور رکوع کرتے ہیں۔ اولاد نے باپ دادا سے ایک قدم آگے بڑھایا، وہ انہیں سجدہ کرنے لگے، ان سے مانگنے لگے، ان کے لیے جانور ذبح کرنے لگے۔ اس طرح یہ بت معبود بن گئے، لوگ ان کی عبادت کرنے لگے جیسا کہ اس سے پہلے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ معبود ان میں بہت زیادہ ہو گئے۔ یہ ود ہے، وہ سوا ہے، یہ یاقوس ہے، وہ یاؤق ہے، اور یہ ینصر ہے۔ اللہ کی ناراضگی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ ناراض ہوئے اور ان پر لعنت بھیجی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ناراض کیوں نہ ہوتے اور ان پر لعنت کیوں نہ بھیجتے؟ کیا اس لیے انہیں پیدا کیا تھا؟ کیا اس لیے وہ انہیں رزق دیتا؟ وہ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ناراض ہوئے، اس نے بارش روک لی، ان پر حالات تنگ کر دیے، کھیتی باڑی کم ہو گئی، پیداوار کم ہو گئی، لیکن لوگ نہ سمجھے اور لوگوں نے توبہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجے، وہ ان سے بات کرے، وہ انہیں نصیحت کرے۔ اللہ ایک سے بات نہیں کرتا، اللہ ہر کسی سے مخاطب نہیں ہوتا کہ وہ اسے کہے تم اس طرح کرو، تم اس طرح کرو۔ بادشاہ ایک سے بات نہیں کیا کرتے، بادشاہ ہر ایک کے پاس نہیں جاتے کہ وہ اسے کہیں تم اس طرح کرو، تم اس طرح کرو۔ بادشاہ انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، ہر کوئی قدرت رکھتا ہے کہ انہیں دیکھے اور ان کی بات سنے، اور کوئی بھی اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کو دیکھے، اس کی بات سنے، اس سے باتیں کرے۔ کوئی بھی اس عمل پر قدرت نہیں رکھتا مگر اللہ جس سے چاہے اور جب چاہے۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ لوگوں کی طرف ایک رسول بھیجے، وہ ان سے باتیں کرے، وہ انہیں نصیحت کرے۔ اللہ نے چاہا کہ رسول انسان ہو اور وہ لوگوں میں سے ایک ہو، لوگ اسے پہچانتے ہوں، اس کی بات سمجھتے ہیں۔ اگر رسول فرشتہ ہو تو لوگ کہیں گے ہمارا اس کا کیا واسطہ، وہ فرشتہ ہے اور ہم انسان ہیں۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمارا خاندان ہے، ہماری اولاد ہے، ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ جب رسول انسان ہوگا اور وہ کہے گا میں کھاتا پیتا ہوں، میرا خاندان اور اولاد ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اگر رسول فرشتہ ہوگا تو لوگ کہیں گے تجھے پیاس نہیں لگتی اور نہ ہی بھوک، تو بیمار نہیں ہوتا، نہ ہی تجھے موت آئے گی، تو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسے ہمیشہ یاد کرتا ہے، اور نہ ہی تجھے موت آئے گی، تو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسے ہمیشہ یاد کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے اور بھوک بھی، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم مریں گے بھی، تو ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں اور اس کا ذکر ہمیشہ کیسے کریں؟ جب رسول انسان ہوگا وہ کہے گا میں تم جیسا ہوں، مجھے پیاس لگتی ہے اور بھوک بھی، میں بیمار ہوتا ہوں اور مجھے موت بھی آئے گی، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسے یاد کرتا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اسے یاد کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کی بات کٹ جائے گی اور وہ کوئی عذر نہیں پائیں گے۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے۔ قوم میں بہت سے سرمایہ دار اور دولت مند لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی پیغام رسانی کے لیے پسند کیا اور ان لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ کی۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کی پیغام رسانی کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی امانت کا حق کون ادا کر سکتا ہے۔
نوح علیہ السلام ایک نیک اور شریف انسان تھے اور نوح علیہ السلام ایک عقل مند اور بردبار انسان تھے۔ نوح علیہ السلام ایک خیر خواہ اور شفیق انسان تھے۔ نوح علیہ السلام ایک سچے اور دیانت دار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی پیغام رسانی کے لیے پسند کیا اور اس کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ پہلے اس سے کہ ان کے پاس دردناک عذاب ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہنے لگے، میں تمہارے لیے ایک دیانت دار پیغمبر ہوں۔ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، میں تمہارے لیے دیانت دار پیغمبر ہوں، چند لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یہ کب نبی بن گیا؟ کل کی بات ہے کہ یہ ہم میں سے ایک عام شخص تھا، آج یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے دوستوں نے کہا، بچپن میں یہ ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ہر روز ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، نبوت اس کے پاس کب آ گئی، رات کو یا دن کو؟ دولت مندوں اور متکبروں نے کہا، کیا اللہ کو اس کے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ کیا سبھی لوگ مر گئے؟ کیا پوری قوم میں پیغمبری کے لیے ایک فقیر و محتاج ہی ملا؟ جاہلوں نے کہا، یہ تو تم جیسا ایک انسان ہے، اور انہوں نے کہا، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے یہ بات اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں دیکھی۔ چند لوگوں نے کہا، نوح یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے حکومت اور چودراہٹ حاصل کرے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بتوں کی عبادت پر حق ہے اور بتوں کی عبادت ہی دانش مندی ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جو بتوں کی عبادت نہیں کرتا وہ گمراہی اور حماقت میں مبتلا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم ان کی عبادت کیوں نہ کریں؟ نوح علیہ السلام کی یہ رائے تھی کہ بتوں کی عبادت گمراہی ہے اور بلا شبہ بتوں کی عبادت حماقت۔ نوح علیہ السلام کی رائے تھی کہ باپ دادا گمراہی اور حماقت میں مبتلا تھے اور آدم علیہ السلام باپوں کے باپ بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قوم گمراہی اور حماقت میں مبتلا ہے جبکہ یہ پتھروں کی پوجا کرتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس نے انہیں پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام قوم میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، اے میری قوم، میں گمراہ نہیں اور لیکن میں جہانوں کے رب کا پیغام رساں ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ اس کی قوم ایمان لے آئے، وہ اللہ کی عبادت کرے اور بتوں کو چھوڑ دے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے چند افراد کے سوا کوئی اس پر ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام پر چند وہی افراد ایمان لائے جو اپنے ہاتھوں سے کماتے اور حلال روزی کھاتے تھے۔ رہے آگ کی قوم کے دولت مند، انہیں ان کے تکبر نے روکا کہ وہ نوح علیہ السلام کی اطاعت کرے۔ ان کے مال اور اولاد نے انہیں غافل کر دیا کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچیں۔ وہ کہا کرتے تھے، ہم چودھری ہیں، یہ لوگ کمینے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کہا، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری تو کمینیوں نے پیروی کی ہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے مطالبہ کیا وہ ان سے مسکینوں کو دھتکار دے۔ نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا، میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں، میرا دروازہ کسی بادشاہ کا دروازہ نہیں، میں تو ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ مساکین مخلص مومن ہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا اگر اس نے مساکین کو دھتکار دی، تب اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی جانب سے کون میری مدد کرے گا اگر میں نے ان کو دھتکار دیا؟ دولت مندوں نے کہا، جس طرح نوح دعوت دیتا ہے وہ کوئی حق نہیں اور نہ ہی کوئی بھلائی ہے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہم ہر بھلائی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ہمارے لیے ہر قسم کا عمدہ کھانا ہے، ہمارے لیے ہر قسم کا خوبصورت لباس ہے،
لوگ ہر چیز میں ہمارے پیروکار ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خیر و بھلائی ہمیں بھولتی نہیں اور نہ ہی شہر میں وہ ہمیں چھوڑ کر آگے بڑھتی ہے۔ اگر یہ دین خیر و بھلائی ہوتا تو ان بیچارے مساکین سے پہلے ہمارے پاس آتا۔ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے اس دین کی طرف سبقت نہ لے جاتے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور نصیحت کرنے میں بڑی محنت کی۔ فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت کے لیے مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ اللہ نے ان سے بارش کو روک لیا اور ان پر ناراض ہوا۔ کھیتی باڑی کم ہو گئی اور پیداوار کم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور یہ عذاب ٹل جائے گا۔ وہ تم پر بارشیں نازل کرے گا اور تمہارے رزق اور اولاد میں برکت دے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان سے کہا، کیا تم اللہ کو جانتے نہیں ہو؟ یہ اللہ کی نشانیاں تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی نہیں ہیں؟ کیا تم ان کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم آسمان اور زمین کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم سورج اور چاند کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور ان میں چاند کو روشن کس نے کیا اور سورج کو چراغ کس نے بنایا؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ زمین کو تمہارے لیے بچھونا کس نے بنایا؟ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نہ سمجھی اور نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی، بلکہ نوح علیہ السلام جب بھی انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے۔ بھلا وہ شخص کیسے سمجھ سکتا ہے جو سنتا ہی نہیں ہے، اور وہ شخص کیسے سن سکتا ہے جو سننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور عرصہ دراز تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی۔ انہوں نے بتوں کی عبادت نہ چھوڑی اور اللہ کی طرف نہ لوٹے۔ نوح علیہ السلام کب تک انتظار کرتے؟ کب تک وہ ملک کی بربادی دیکھتے؟ کب تک وہ دیکھتے کہ پتھر کی پوجا کی جاتی ہے؟ کب تک وہ دیکھتے کہ لوگ اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور غیر کی عبادت کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام ناراض کیوں نہ ہوتے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسا صبر کیا کہ ان جیسا کسی نے صبر نہیں کیا۔ 950 سال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ آپ کی قوم سے ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا جب انہیں نوح علیہ السلام نے دوسری مرتبہ دعوت دی، اے نوح، تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور تو نے ہمارے ساتھ بہت ہی جھگڑا کیا، تو لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ نوح علیہ السلام اللہ کے لیے ناراض ہوئے اور ان لوگوں سے مایوس ہوئے اور کہا، الہی، روح زمین پر کسی ایک کافر کو نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ اس قوم کو غرق کر دے، لیکن ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نوح اور اس کی قوم بچ جائے۔ نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی بنائے۔ قوم نے اسے اس مشغلے میں دیکھا تو انہیں ایک شغل مل گیا۔ لوگ نوح علیہ السلام سے مذاق کرنے لگے، اے نوح، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم بڑائی کب سے بن گئے؟ اے نوح، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم بڑائی کب سے بن گئے؟ کیا ہم تجھے نہیں کہا کرتے کہ ان کمینوں کے پاس نہ بیٹھا کرو؟ لیکن تم نے ہماری بات نہ سنی۔ تم بڑائیوں اور لوہاروں کے پاس بیٹھے تو بڑائی بن گئے۔ اے نوح، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تیرا ہر کام ہی عجیب ہے۔ کیا یہ کشتی ریت پہ چلے گی یا پہاڑ پہ چلے گی؟ سمندر تو یہاں سے بہت دور ہے۔ کیا جن اسے اٹھا کر لے جائے گا یا بیل اسے کھینچ کر لے جائیں گے؟ نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے اور صبر کرتے، اس سے بھی زیادہ تلخ تراش سنا پھر بھی صبر کیا، لیکن کبھی کبھی آپ انہیں یہ بات کہا کرتے تھے،
اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو۔ اللہ کا وعدہ آ گیا، اللہ کی پناہ۔ آسمان سے لگاتار بارش برسی، یہاں تک کہ آسمان چھننی بن گیا جو پانی کو روک نہیں سکتی۔ پانی زمین سے پھوٹا اور بہہ نکلا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اپنے ساتھ ہر اس کو لے لو جو تیری قوم اور خاندان سے تیرے ساتھ ایمان لائے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اپنے ساتھ ہر جانور اور پرندے کا جوڑا لے لیں، یعنی نر اور مادہ، اس لیے کہ طوفان عام ہوگا، اس سے نہ کوئی انسان بچ سکے گا اور نہ ہی کوئی جانور۔ نوح علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ آگ کے ہمراہ کشتی میں ہر وہ شخص تھا جو قوم سے آپ پر ایمان لائے، ہر قسم کے جانور اور پرندے کا جوڑا بھی تھا۔ کشتی کو ان کو اپنے ہمراہ لے کر پہاڑ جیسی موج میں لے کر چل پڑی۔ قوم ہر اونچی جگہ اور ہر ٹیلے پر اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر چڑھ دوڑی، لیکن آج اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں دیکھا تو فرمایا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آپ نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے وہی بچ سکے گا جس پر اس نے رحم کیا۔ ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ غرق ہونے والوں میں سے تھا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں غمگین ہو گئے۔ بھلا وہ کیسے غمگین نہ ہوتے، آخر وہ اس کا بیٹا ہے۔ نوح علیہ السلام نے چاہا کہ اس کا بیٹا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے، جبکہ وہ کل پانی سے نہیں بچ سکا۔ بلا شبہ آگ پانی سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ کیا اللہ نے نوح علیہ السلام سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے خاندان کو بچا لے گا؟ کیوں نہیں؟ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ نوح علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی سفارش کرے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ لیکن اللہ خاندانوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ مشرکوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا۔ مشرک نبی کا خاندان نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس بات پر تنبیہ کی اور فرمایا، اے نوح، وہ تیرے خاندان میں سے نہیں اور اس کا عمل نیک نہیں۔ مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم ناواقف نہ رہ جانا۔ نوح علیہ السلام محتاط ہو گئے اور اللہ سے توبہ کی اور عرض کیا، میرے رب، میں تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ کچھ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ جب وہ کچھ ہو گیا جس کا اللہ نے ارادہ کیا تھا، کافر غرق ہو گئے، آسمان رک گیا اور پانی اتر گیا، کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور یہ کہہ دیا، ہلاکت ہو ظالم قوم کے لیے۔ کہا گیا، اے نوح، سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ نوح علیہ السلام اترے اور کشتی والے اترے اور خشکی پر سلامتی کے ساتھ چلنے لگے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر ہلاک ہو گئے اور آسمان و زمین ان پر نہ روئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی، وہ زمین پر پھیل گئی اور زمین بھر گئی۔ ان میں سے بہت سی قومیں ہوئیں اور ان میں سے بہت سے انبیاء اور بادشاہ ہوئے۔ جہانوں میں نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو۔